دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فیضان جمعہ کا سلسلہ ہے جس کے 3 سلسلے ہو چکے ہیں، اور آج اس کا یہ فیضان جمعہ کا آخری سلسلہ ہے۔ جمعہ کے دن یا جمعرات و جمعہ کی درمیانی رات میں جو یاسین شریف پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں، لہذا اس میں زیارت قبور کرنی چاہیے، اور اس روز جہنم نہیں بھڑکایا جاتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں زیارت قبور کا افضل وقت روز جمعہ بعد نماز صبح ہے، تو ہمیں اس کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با عظمت ہے، جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا، جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا، اور جو 2 جمعہ کے درمیان گناہ ہوئے ہیں بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور علی نور ہے، جو شخص بروز جمعہ سورہ کہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعہ کے درمیان نور روشن ہوگا۔ ایک روایت میں جو سورہ کہف شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب پڑھے اس کے لیے وہاں سے کعبہ تک نور روشن ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو شخص بروز جمعہ یا شب جمعہ سورہ حامیم الدخان پڑھے اس کے لیے اللہ پاک جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ایک اور روایت میں کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ امام الانصار والمہاجرین محب الفقراء والمساکین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص شب جمعہ کو سورہ حامیم الدخان پڑھے اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کریں گے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم یان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ جمعہ کے دن کی کچھ سنتیں۔ نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں جانا، مسواک کرنا،
اچھے اور سفید کپڑے پہننا، تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے، اور غسل سنت ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ نماز کے لیے مسنون ہے، نہ کہ جمعہ کے دن کے لیے۔ جن پر جمعہ کی نماز نہیں، مثلا اسلامی بہنیں، ان کے لیے یہ غسل سنت نہیں۔ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں جمعہ کا غسل نماز جمعہ سے قریب کرو، حتیٰ کہ اس کے وضو سے جمعہ پڑھو، مگر حق یہ ہے کہ غسل جمعہ کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا عورت اور مسافر وغیرہ جن پر جمعہ واجب نہیں، ان کے لیے غسل جمعہ بھی سنت نہیں۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنن زوائد سے ہے، اس کے ترک پر عتاب یعنی ملامت نہیں۔ ہم یہ بیان کر چکے کہ جمعہ کے وجوب کی 11 شرائط ہیں، فیضان جمعہ کے اندر لکھی گئی ہیں۔ شہر میں مقیم ہونا، صحت یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں۔ مریض سے مراد وہ ہے کہ مسجد جمعہ تک نہ جا سکتا ہو، چلا تو جائے گا مگر مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا۔ شیخ فانی مریض کے حکم میں ہے۔ شیخ کا مطلب شیخ الحدیث صاحب نہیں ہے، شیخ کا مطلب پیر صاحب نہیں ہے، شیخ کا مطلب بوڑھے صاحب ہے۔ آزاد ہونا، غلام پر جمعہ فرض ہے، فی زمانہ سب آزاد ہے۔ جو غلام پہلے ہوتے تھے یہ زر خرید جیسے مال ہوتا ہے اس طرح یہ غلاموں کا سلسلہ ہوتا تھا، اب نہیں ہے۔ اور اس کا آقا منع کر سکتا ہے، یعنی جو اس زمانے میں غلام پائے جاتے تھے ان کے لیے مسئلہ ہے۔ مرد ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا۔ عاقل و بالغ یہ 2 شرطیں خاص جمعہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر عبادت کے وجوب کے لیے عقل و بلوغ شرط ہے، خواہ نماز ہو خواہ دیگر عبادات ہو۔ اکھیارہ ہونا یعنی آنکھ والا ہونا، اندھا نہ ہونا، چلنے پر قادر ہونا، قید میں نہ ہونا، بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا، میہ یا آندھی یا اولے یا سردی کا نہ ہونا، یعنی اس قدر کہ ان سے نقصان کا خوف صحیح ہو۔ جن پر نماز فرض ہے مگر کسی شرعی عذر کے سبب جمعہ فرض نہیں، ان کو جمعہ کے روز ظہر معاف نہیں ہے، وہ تو پڑھنی ہی ہوگی۔ اچھا یہاں ایک اہم ترین بات آپ پہلے سمجھ لیں، جمعہ اور نماز ظہر میں کچھ فرق ہے، کچھ نہیں بہت فرق ہے۔ نماز جمعہ کا ایک الگ اہتمام ہوگا، جماعت کے ساتھ ہوگی۔ نماز جمعہ کی اپنی شرائط ہے۔ ایک شخص پر ظہر تو فرض ہے، ضروری نہیں کہ اس پر جمعہ فرض ہو۔ جیسے اسلامی بہنیں ہیں ظہر تو پڑھیں گی، جمعہ فرض نہیں ہے۔ تو اسی طرح اسلامی بھائی ہوں تب بھی ان کے لیے شرائط ہے کہ یہ شرط پائی جائے، اور نارمل جو لوگ جن شہروں میں رہتے ہیں ان میں یہ شرطیں پائی جاتی ہیں۔ اب تھوڑی بہت عذر کی وجہ سے جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا ہوا جناب، سر میں درد تھا گھر میں نماز پڑھ لی، کمر میں درد تھا گھر میں نماز پڑھ لی، ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے آسانی دی ہے، مگر آسانی اس جگہ پر ہے جس شخص کے لیے آسانی ہونی چاہیے اس کے لیے آسانی ہے، اور ہمیں تو ہر چیز کے لیے آسانی چاہیے، تو ہر چیز کے لیے آسانی نہیں۔ جس شخص کے لیے آسانی ہے اس کو جس کو چاہیے تھی اسے دی گئی، اور اس کی تفصیل ہمیں علماء بیان کریں گے۔ ہم نے ایک بات اگر کتاب سے پڑھ لی ہو یا ہمارے کان پر کوئی بات پڑ جائے تو ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، اس کو سمجھ کر فیصلہ کرنا یہ علماء کا کام ہے۔ ہمیں جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو، کوئی مرض ہو، مثال کے طور پر جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے،
ایکسیڈنٹ ہو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فوراً ایمرجنسی میں ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. ہڈی ٹوٹ گئی ہے، فلاں کام ہو گیا ہے، ایکس رے ہوگا، کسی کو آپریٹ ہوگا، فوراً رابطہ ہوتا ہے. عقل کا بھی تقاضا ہے، یہ کام فوراً ہونا چاہیے. اچھا یہ سارے کام ہیں. آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر سے مشورے ضرور کریں گے، جیسی بیماری اس کے مطابق ڈاکٹر سے مشورے ہیں. مگر آپ جو بیمار ہو کر بستر پر آ گئے، بستر پر آنے کے ساتھ بیماری کے باوجود آپ پر کچھ نہ کچھ اسلامی احکام تو باقی ہیں. کیا آپ نے کبھی مفتی اسلام سے یہ مشورہ کیا ہے کہ میں بستر پر آ گیا ہوں، میری نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی مفتی اسلام سے یہ مشورہ کیا ہے میری ایسی کمزوری ہے، اب میرا مسجد میں جانے کا کیا ہوگا، نماز جمعہ کا کیا ہوگا؟ ہم نارمل جو چیزیں ہیں اس کے اندر ان کے اہل سے مشورہ کرتے ہیں. جب دینی طور پہ پرابلم آئے گی تو اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے علماء سے مشورہ نہیں کیا جائے گا، علماء سے رہنمائی طلب کی جائے گی. علماء ہمیں رہنمائی کر کر بتائیں گے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، اس صورت میں ہمارے لیے چھوٹ ہے، اس صورت میں ہمارے لیے چھوٹ نہیں ہے. تو بہرحال جن پر جمعہ لازم ہے، یعنی اگر غسل سنت ہے جمعہ کے لیے تو یہ ان کے لیے ہے جن پر جمعہ لازم ہے، ان کے لیے غسل کرنا جمعہ کے دن سنت ہے. مگر یہ سنن زوائد سے ہیں، یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، یہ ایسی سنتوں سے ہے کہ اگر چھوڑ دی جائے تو اس پر نہ گناہ ہے نہ ملامت ہے. اللہ پاک پارہ 28 سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، پھر جب نماز جمعہ ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ پاک کا فضل تلاش کرو اور اللہ پاک کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، اب یعنی نماز جمعہ کے بعد تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو، یا طلب علم، یا عیادت مریض، یا شرکت جنازہ، یا زیارت علماء، یا اس کے مثل کاموں میں مشغول ہو کر نیکیاں حاصل کرو. یہ وہ کام بیان کیے، شاید ہم ان کاموں میں مصروف بہت مشکل ہوتے ہوں. معاش میں مشغول ہونے کا معاملہ تو ہے واضح، کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں. جمعہ میں سب تو چھٹی ہوتی نہیں ہے، دنیا بھر میں جمعہ یوم تعطیل نہیں ہے. ہاں بعض جگہوں میں انٹیریئرز میں بعض جگہوں پر جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن اکثر جگہوں پر ایسا نہیں ہے. کام کاج میں تو ہم مشغول ہیں، مگر طلب علم، عیادت مریض، شرکت جنازہ، زیارت علماء یا اس کے مثل کاموں میں ہم مصروف ہوں. ہم اپنے جدول میں دیکھیں، آپ اپنا دن لیں، ہمارا دن میں کیا دینی معاملات سے کچھ تعلق ہوتا ہے؟ مثال، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم مسجد آتے ہیں، گھر کے اندر کوئی کام ہوتے ہیں، اس میں ہمیں کبھی رہنمائی کی حاجت ہوتی ہے. تربیت اولاد ہے، والدین کے حقوق ہیں، گھر والوں کے حقوق ہیں، خاندان کے حقوق ہیں، صلح کے معاملات ہیں، برادری کے معاملات ہیں، کہیں نکاح کرنا ہے، یہ معاملات ہمارے چل رہے ہیں گھروں کے اندر. ہم ادھر آئے، کاروبار ہم کر رہے ہیں، کاروبار میں خرید و فروخت ہے، یہ خرید و فروخت شریعت کے مطابق ہے، جائز ہے، حلال ہے، پاکیزہ ہے. ہم نے ایک بات، ایک اصول تو سمجھ لیا ہے، ہم محنت کر کر کھاتے ہیں. تو بھائی جان یہ جو ڈاکو ہے یہ بھی بڑی محنت کرتا ہے، جان ہتھیلی پہ رکھ کر محنت کرتا ہے. آپ جان ہتھیلی پر رکھ کر محنت نہیں کرتے، ڈاکو جان ہتھیلی پر رکھ کر محنت کرے گا. چور
जेब कतरा कितनी जबरदस्त सफाई से जेब काटता है, जूते पड़ते हैं, 2 जगह जूते भी खाता है, 10 जगह जूते खाए होंगे उसने, लेकिन फिर 11वीं मर्तबा कोशिश कर रहा होता है, जूते खा खा कर ढीठ हो चुका होता है, उसके बावजूद कितनी कोशिश से काम करता है। आप अगर मेहनत से काम कर रहे हैं तो चोर मेहनत कर रहा है, डाकू मेहनत कर रहा है, तो आपकी मेहनत और इसकी मेहनत में फर्क जो है वो तो दीन बताएगा ना। अगर उसने एक काम गलत किया, जिस काम का गलत होना जाहिर है, जो आपने दुकान पर बैठकर काम किए, जो आपने सौदा बेचा, जो आपने सौदा खरीदा, क्या वो काम खरीदने में, क्या वो चीज लेने में आपसे गलती नहीं हो सकती? दीन के ये सारे मामूलात सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते, शरीयत की हाजत हर मुसलमान को हर लम्हे है। अब खा रहे हैं, शरीय काम क्या है? 22 आज़ाए ममनुआ है वो आपने नहीं खाने, ज़बीहा के। गोश्त जो खा रहे हैं वो हलाल होना चाहिए, हलाल होने के साथ इसके अंदर 22 आज़ा ऐसे के नहीं खाए जाएंगे। अब आपको अगर यही नहीं पता, खा रहे हो और वो खा रहे हो जो ना खाना हो, तो ये सारी चीजें होने के बाद अब एक दिन का जदवल देखें, क्या मुझे एक दिन में कभी किसी एक मसले पर रहनुमाई की हाजत महसूस हो रही है? यार मैं ये कर रहा हूं, यार ये सही है या नहीं है, यार ये नमाज पढ़ी है, हो गई या नहीं हुई, यार मस्जिद में जाना था लेकिन अब ऐसा मसला है मस्जिद जा सकता हूं नहीं जा सकता, यार ये जो अपने सौदा ले रहे हैं, यार अपने बैठे तो हैं बाबुल मदीना कराची में, मरकजुल औलिया लाहौर से हमने सौदा लिया है, कब्जा किया नहीं है और हैदराबाद की पार्टी को बेच दिया है, हमारे पास तो आया नहीं दुकान पे, वो मरकजुल औलिया से डायरेक्ट बिल्टी करा दी हमने जमजम नगर हैदराबाद की। अब ये माल हमने पकड़ा तो था नहीं, अब ये रास्ते के अंदर अगर हलाक हो गया तो ये हलाक का तावान किसके ऊपर आएगा? इसको कब्जा कर कर बेचना है या नहीं बेचना? बगैर कब्जा कर कर बेचने में नुकसान तो नहीं हो जाएगा? इतने सारे काम आप दिन में कर रहे हैं, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है, क्लिक हुआ है, यार ये पूछना चाहिए, यार ये मालूम करना चाहिए। एक वो होती लाल बत्ती, वो आपके पास है जो जलती है, यार ये करने जा रहे हो, पूछ लो गलत ना हो जाए। सब कर रहे हैं, जो सबके साथ होगा हमारे साथ भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, होने दो, हमारा ये स्टाइल है और हम इसी स्टाइल से चल रहे हैं। हमारा दिन गुजर गया, चलो भाई दिन छोड़ दें। आपके हफ्ते में कोई जदवल है कि आप किसी आलिम साहब के पास जाकर 2-4 मसले पूछते हो, समझते हो, फोन करते हो, राब्ता करते हो, जाते हो, मालूम करते हो? हमारा हफ्ते का तो कोई दिन नहीं है, बड़े मसरूफ होते हैं। भाई महीने में कोई दिन रखा है आपने कि मैं महीने के ये दिन, ये जो बातें मेरे साथ होती है मैं इसमें पूछने के लिए जाऊंगा? यार महीने का भी कोई दिन नहीं, कोई साल का कोई दिन है आपका? पूरे पिछले साल के अंदर आप कितनी मर्तबा उलमा से पूछने के लिए गए थे? बरादरी के बड़ों से मशवरे के लिए गए थे? खानदान के फड्डे हो गए तो बात करने के लिए गए थे? जायदाद के मसाइल हुए थे तो पंचायत में बैठे थे हम? मगर अल्लाह और रसूल के एहकाम पूरे करने में जो कमी कोताहियां हो रही थी, किसी आलिम से जाकर हमने समझी थी? हमारी पूरी जिंदगी में खालिसतन सफर कर कर किसी आलिम के पास जाकर अपनी जरूरत का मसला पूछने का कोई एक वाकया पूरी जिंदगी का भी है या नहीं है? कोई एक वाकया भी है या नहीं है? हमें गौर करना चाहिए। ये हालत है हमारी, ये हालत है हमारी। हमारे जदवल में उलमा ही नहीं है, हमारे कांटेक्ट नंबर्स में, हमारे मोबाइल में जो नंबर है उसमें उलमा का नंबर नहीं है, उलमा का नंबर नहीं है, हमारे जानने वालों में उलमा नहीं है। तो ज़ियारत उलमा, इनसे समझना, ये हमारे तो गोया के लिस्ट में है ही नहीं। जब नहीं होगा तो तबाहियां होंगी। आपका खानदान कैसे चल रहा है, घर बार कैसे चल रहा है, मामूलात कैसे चल रहे हैं, इसका फैसला आप नहीं उलमा बेहतर कर सकते हैं। बहरहाल नमाज जुमुआ के बाद मजलिस इल्म में शिरकत करना मुस्तहब है। चुनांचे हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते कि हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमाने आलिशान है, इस आयत में फ़कत खरीदो फरोख्त और कस्बे दुनिया मुराद नहीं, बल्कि तलब इल्म, भाइयों की जियारत, बीमारों की इयादत,
جنازے کے ساتھ جانا اور اس طرح کے کام ہیں۔ حضرت سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حاضر رہو خطبے کے وقت اور امام سے قریب رہو، اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا، اگرچہ وہ یعنی مسلمان جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ جو جمعہ کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو بوجھ اٹھائے ہو، اور اس وقت جو کوئی اپنے ساتھی سے یہ کہے چپ رہو تو اسے بھی جمعہ کا ثواب نہ ملے گا۔ جو چیزیں نماز میں حرام ہے، مثلا کھانا پینا، سلام و جواب وغیرہ، یہ سب خطبے کی حالت میں بھی حرام ہے، یہاں تک کہ نیکی کی دعوت دینا بھی۔ ہاں خطیب نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبے کی آواز ان تک نہیں پہنچتی، انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے کہ اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھے تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے ناجائز ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں درود شریف پڑھیں، زبان سے پڑھنے کی اس وقت اجازت نہیں۔ یوں ہی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ذکر پاک پر اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے کہنے کی اجازت نہیں۔ خطبہ جمعہ کے علاوہ اور خطبوں کا سننا بھی واجب ہے، مثلا خطبہ عیدین و نکاح کے خطبے میں بھی بھئی خطبہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے بھائی، یا امام صاحب خطیب صاحب لگے ہوئے ہیں، ابھی وہ چھوارے بٹنے والے، ہم تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں، دولہے میاں کے گلے ملنے ہیں، دور پھر کھانا ہے، ابھی بوٹیاں بھی کھانی ہے۔ وہ آپ کی بوٹی نہیں جائے گی کہیں، کسٹرڈ آپ کا رکھا رہے گا، آپ کے نصیب کا ہوگا، وہ آپ کو ملے گا۔ مگر یہ جو خطبہ ہو رہا ہے، یہ خطبہ بھی عام خطبوں کی طرح ہے، اس میں بھی بات چیت کرنا، باتیں کرنا، خواہ وہ شادی ہال ہو، خواہ وہ مسجد کے اندر نکاح پڑھا جا رہا ہو یا کسی کے گھر کے اندر ہو، وہاں آپ کو اس طرح باتیں کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ نکاح کا خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ پہلی اذان کے ہوتے ہی نماز جمعہ کے لیے جانے کی کوشش شروع کر دینا واجب ہے، اور بیع، خرید و فروخت وغیرہ ان چیزوں کی جو صحیح کوشش کے منافی ہوں چھوڑ دینا واجب ہے۔ یہاں تک کہ رستہ چلتے ہوئے اگر خرید و فروخت کی تو یہ بھی ناجائز ہے، اور مسجد میں خرید و فروخت تو سخت گناہ ہے۔ اور کھانا کھا رہا تھا کہ اذان جمعہ کی آواز آئی، اگر یہ اندیشہ ہو کہ کھانا کھائے گا تو جمعہ فوت ہو جائے گا تو کھانا چھوڑ دے اور جمعہ کو جائے، جمعہ کے لیے اطمینان و وقار کے ساتھ جائے۔ افضل یہ کہ دونوں خطبوں کے درمیان بغیر ہاتھ اٹھائے، بلا زبان ہلائے، دل میں دعا مانگی جائے۔ آج کل علم دین سے دوری کا دور ہے، لوگ دیگر عبادات کی طرح خطبہ سننے جیسی عظیم عبادتوں میں غلطی کر کر کئی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں لہذا مدنی التجا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کمانے کے لیے ہر جمعہ کو خطیب قبل از اذان خطبہ منبر پر چڑھنے سے پہلے یہ اعلان کرے، بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت سے خطبے کے 7 مدنی پھول۔ حدیث پاک میں ہے جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھیلائیں اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ دکھائے ہمارے آنے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے، یہ نارمل جو یہ سٹائل ہوتا ہے نا پیچھے سے آنے کا، اس کی کچھ وجوہات ہے۔ یہ جو دیکھیں اب یہ جو اسلائی بھائی خود پہلے سے آگے بیٹھے ہوئے ہوں، آگے کی جگہ چھوڑ کر جب بیٹھتے ہیں تو پیچھے والا آگے آتا ہے، اور یہ جو کندھے ٹاپ کر آنا ہے اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ خطیب کی طرف منہ کر کر بیٹھنا سنت صحابہ ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے یہاں نارمل جو بیٹھتے ہیں نا اس کا پہلا سٹائل آپ دیکھیں، یہ ہمارا سٹائل ہے، ہم سیدھے بیٹھتے ہیں،
ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر خطیب سینٹر میں ہے تو یوں بیٹھا جائے گا پیالے کی شیپ کے اندر، جیسا کہ آپ اگلے شاٹ پہ دیکھیں گے. دکھائیے، یہ دیکھیں، یہ خطیب کی طرف ہو کر بیٹھے. ہمارے یہاں عام طور پر نہیں بیٹھا جاتا، کونے میں بھی ہو تو وہ مڑ کر خطیب کی طرف بیٹھے گا. اس کا بیٹھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں، دو زانوں بیٹھ کر خطبہ سنیں، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے، دوسرے میں زانوں پر ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ عز و جل 2 رکعت کا ثواب ملے گا. نارمل یہ تو ہم ہاتھ باندھتے ہی ہیں، ہاتھ باندھتے اور دوسرے میں زانوں پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں. دکھائیے، یہ عام طور پر جیسے یہ دوسرا خطبہ شروع ہوگا تو ہاتھ پہلے بندھے ہوئے تھے، اب کھول دیے گئے، اس طرح کھولے جائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پاک پڑھیں کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے. در مختار میں خطبے میں کھانا پینا کلام کرنا، اگرچہ سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے. دکھائیں، یہ ہمارے ہاں نارمل خطبے میں لحاظ پیچھے والے نہیں رکھتے، بھائی آگے ہو پیچھے ہو کھبے ہو دائیں ہو بائیں ہو، سب کے لیے یہ آداب ہے کہ آپ نے اس وقت بات نہیں کرنی. نکاح کے خطبے کے دوران بھی بات نہیں کرنی. جمعہ کے خطبے میں تو کم ہوتا ہے، نکاح کے خطبوں میں اس طرح کے مناظر نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بحالت خطبہ چلنا حرام ہے. یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں اگر ایسے وقت میں آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے کہ یہ عمل ہوگا، اور حال خطبہ میں کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں. آپ آئیں گے، دیکھیں یہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں نا، یہ غلط ہے. خطبہ شروع ہو گیا، چلتے ہوئے نہیں آئیں گے، بلکہ جہاں آپ کو جگہ ملے گی وہیں بیٹھ جائیں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے. گردن پھیر کر بھی نہیں دیکھ سکتے. اللہ پاک ہمیں ان آداب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں نعرہ لگائیں گے ہم، تیار ہیں آپ؟ فیضان نماز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز. جنت تمہیں